بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ عمرے کی یا حج کی توفیق دے، اس کی پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ بہت سارے علماء سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے تیاری کی ہے کہ حج اور عمرے کے احکام پہ نظر ثانی کی ہے، اس کو یاد کیا ہے؟ تو اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو بس ایسے پڑھا تھا، بس وہی یاد ہے۔ تو اتنی عظیم الشان عبادت ہے، اتنا بڑا رکن ہے اسلام کا، پہلے سے اس کے فضائل اور اس کے احکام اور سیرت اور قرآن حدیث کے حوالے سے جو اس سے متعلقہ آیات اور احادیث ہیں، ان کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، اور وہاں جا سیرت کو خاص طور پہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء کرام کے لیے خاص طور پہ طلباء اور علماء حرمین شریفین میں جن معمولات کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سیرت طیبہ کو پڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے تاریخ اور مقامات کے جو فضائل ہیں، جو اہمیت ہے، حرم شریف کی کیا اہمیت ہے، حدود حرم، پھر بلد اللہ الحرام، اللہ کا شہر ہے نا، اس کی کیا فضیلت ہے، خود بیت اللہ کی کیا فضیلت ہے، پھر حجر اسود ہے، ملتزم ہے، اور رکن یمانی ہے، حتیم ہے، طواف ہے، پھر مقام ابراہیم ہے، پھر زمزم کی کیا فضیلت ہے، زمزم کیسے پینا چاہیے، اور پھر وہاں سے پھر صفا اور مروہ، تو یہ جو سعی ہے صفا مروہ کی، اس کے بارے میں اس کے احکام کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی فضیلت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، استحضار ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی بڑی جگہوں میں جب اللہ کسی کو بھیجے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی وہ تھے، تہمت باندھا ہوا تھا انہوں نے، وہ ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ انہوں نے سرائیکی زبان میں مجھ سے پوچھا، تو ہو سکتا ہے شہر کے رہنے والے ہوں، لیکن ان کا جو انداز تھا گفتگو، تو میں نے اس کو بتانا شروع کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر دعا دیتے تھے، اور جہاں آپ کھڑے ہوئے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ میں بھی بتا ہی رہا تھا کہ اس کے آنسو زمین پہ گر پڑے پہلے سے۔ اتنا فرق ہوتا ہے جب کسی کو پتہ ہو نا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس جگہ جا رہا ہوں۔ تو اتنے بڑے حافظ ابن حجر تو نہیں کہ آپ کو سب یاد ہو، یہ خوب یاد رکھیں، جب جانے سے پہلے ان فضائل کو یاد کر کے جائیں، پھر جو لطف آتا ہے وہاں جانے کا، جو خشوع خضوع ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ، پھر حاجیوں کی خدمت کرنا، اہل کرنا، اور اپنے ساتھیوں کی خدمت، جو ساتھی ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنا، ان کی ایذاؤں پہ صبر کرنا، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کیونکہ شیطان بہت کوشش کرتا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو آپس میں، اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لا جدال فی الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ سب سے زیادہ حاجی ایک مشکل میں ہوتے ہیں، کیونکہ حج جتنا بھی آسان ہو، پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی ایسی مشکلات ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جدال کو خاص طور پہ، لا جدال، لا تو نفی کے لیے ہے نا، اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ حج میں جدال نہیں ہے، حالانکہ حاجی تو بہت لڑتے ہیں آپس، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اصل میں ہے لا تجادلوا فی الحج، حج میں جھگڑا نہیں کرنا۔ پھر یہ حکم اتنا اہم تھا کہ لوگوں نے اس پہ اتنا عمل کیا، بالکل اب اللہ فرما رہے ہیں لا جدال فی الحج۔ یہ ایک وہ ہے، یعنی ابلغ طریقہ ہے پیغام پہنچانے کا۔ ایک تو یہ کہ حج میں لڑائی نہیں کرنا، جھگڑنا نہیں، یہ تو ایک حکم ہے کیسا، لا جدال یہ کہ ہم نے حکم دیا تھا، ہم نے منع کیا تھا، اور لوگوں نے اس پہ عمل کیا، اور اتنا عمل کیا کہ سرے سے جدال کی جنس ہی ختم ہو گئی، اور اب ہم کہہ رہے ہیں لا جدال، طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو حج میں بہت بڑی بڑی اسباق ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ سب سے بڑی کہ اپنے نفس پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، قربانی کیسے دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہر چیز سے دیتے ہیں، ٹوپی، پگڑی، رومال، اور جتنے بھی لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ہر چیز بالکل نہتا کر کے، اور دو چادریں اس میں اللہ تعالیٰ۔ اور میں نے درجنوں بادشاہوں کو دیکھا اپنی عمر میں، جو بڑی ان کی وہ تھی، لیکن وہاں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بھی انہی دو کپڑوں میں تھے۔ قذافی کو دیکھا، ضیاء الحق کو دیکھا،
ملک فہد کو دیکھا، ملک عبداللہ کو دیکھا، اور صدام کو دیکھا، مرسی کو دیکھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جگہ بنائی ہے وہاں کے جو بھی جاتا ہے وہ چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے کوئی شیخ ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو ایک اپنے ہتھیار ڈال دیں بس. تو اللہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے چاہیے، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرمائے. حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ان کو خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری تھے عبداللہ صاحب، ابھی کچھ پچھلے سال ان کا انتقال ہوا ہے. بہت اللہ والے، بہت نیک آدمی تھے. انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ کچھ پنجاب کے حاجی تھے، تو ایک بوڑھے میاں تھے اور گاؤں کے رہنے والے تھے. تو حجر اسود کی جہاں سے نیت کی جاتی ہے وہیں سے پہلے سے ہی وہ نیت کرنا شروع کر دی انہوں نے. تو میں نے کہا حاجی صاحب، بابا جی یہاں سے آپ کو نیت کرنی ہے. تو وہاں پہ نیت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پہلی دفعہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، دوسری مرتبہ پھر استلام کے لیے، اگر استلام کا موقع ہوتا آج کل ہوتا نہیں، پھر وہیں سے ایسے کر کے. تو وہ بابا جی کو جو نیت آتی تھی وہ انہوں نے یہ نیت کی کہ پنجابی میں نیت کی، یا اللہ میں آ گیا پھر کہ نہیں آیا، یا اللہ میں آ گیا ہوں پھر نہیں کہنا کہ نہیں آیا تھا. تو کہہ رہے ہم ہنسنے لگے اس پہ کہ یہ کیسی نیت. تو کہہ رہے چند قدم گئے اور گرے اور فوت ہو گئے. وہ آخری الفاظ تھے ان کے. تو بعض لوگ کہتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں، ہم تو ظاہر پہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ایک دفعہ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں یہاں آیا ہوں اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ داڑھی منڈے یہاں پھر رہے ہیں اور عورتیں پھر رہی ہیں یہاں، اور بہت طبیعت میں بے چینی ہے، بہت طبیعت پریشان ہے، اس پہ کتنی بڑی جگہ ہے اور لوگ کس طریقے سے. تو میں نے کہ جس کا گھر ہے ان کو تو پریشانی نہیں، آپ کیوں خام؟ جس کا گھر ہے اس نے بلایا ہے، جب وہ اجازت دے رہا ہے آنے کی تو آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں مداخلت. اور وہاں مارکیٹ ہی گناہ گاروں کی ہے، پارساؤں کے لیے وہاں جگہ نہیں. جو اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں وہاں کوئی ویلیو نہیں، وہاں اسی کی ویلیو جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، روئے دھوئے اللہ سے معافی مانگے. تو اللہ تعالیٰ حج کو آسان فرمائے. دعاؤں کی درخواست آپ لوگ دعا کریں گے انشاءاللہ. وہاں بہت مجھے محسوس ہوتا ہے کوئی میرے لیے دعا کر رہا ہے، کیونکہ بہت مشکل سفر ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، توفیق عطا فرماتے ہیں. میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.